بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ اپنا گھر چلاتے ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگ کر چلاتے ہیں تو آپ کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی جناب ایڈوائزز پہ جن سے آپ نے پیسے لیے ہوتے ہیں. وہ جو پیسے آپ لے کے بورو کر کے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں ان کی ایڈوائزز سننی پڑتی ہیں آپ کو. اور اس کے علاوہ ان کی وش لسٹ بھی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, جو آپ کو پیسے دیتے ہیں. وہ ان کی وش لسٹ کو بھی آپ منو من اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ایک تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے بات لوگوں کے مائنڈ میں. جو لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نا جناب کہ انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنا سکتے ہیں ہم لوگ, انڈیپینڈنٹ پالیسیز آپ اس وقت بنا سکتے ہیں جب تاڑے کاری داڑے ہوں گے. یو انڈرسٹینڈ؟ جب آپ کے گھر میں پیسے خود ہوں گے, آپ کے اپنے پیسے ہوں گے, یعنی کہ آپ کی اکانومی اچھی ہوگی ملک کی, تو پھر آپ جناب وہاں پہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنا سکتے ہیں. جب آپ کی انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہوں گی, آپ کے گھر میں دانے ہوں گے, تو پھر آپ جناب گروم بھی کر سکتے ہیں. دین دیر از نو اسٹاپنگ ٹو اٹ. ناؤ اس سچویشن میں آپ نے اکانومی جو ہے اپنی درست کرنی ہے. آج کے دور میں, آج کے حالات میں اپنی اکانومی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور اکانومی ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. جو ایسے ادارے ہیں جو گورنمنٹ ایکسچیکر پر برڈن بنے ہوئے ہیں ان کو آپ کو آف لوڈ کرنا پڑے گا. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ از کہ جس چیز کی بھی پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے پی آئی اے ہو, چاہے اسٹیل مل ہو, چاہے ریلویز ہو, کوئی بھی ہو ڈپارٹمنٹ, اس کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. تھرو اوے پرائس پہ آپ کو نہیں بیچنا چاہیے وہ, ٹھیک ہے؟ آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں. سینڈک ہو گیا اور there are so many other, پوری ایک لسٹ ہے. آپ اس پہ جناب پیسے جو جنریٹ کریں گے اس کا ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں کہاں پہ وہ سپینڈ ہو رہے ہیں. یہ تو ہوگی آپ کی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کا طریقہ کار. اس طریقے سے اگر آپ چلیں تو انڈیپینڈنٹ پالیسیز بن جائیں گی. نہیں چلیں گے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی, تو پھر ایک ایشو ہوگا. مہر بانو قریشی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور لاسٹ ٹائم بھی جب وہ ہمارے پاس آئی تھی انہوں نے ریئلٹی چیک دیا تھا ہمیں, اور ایسی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں بتائی تھی جو شاید میرے خیال میں اور کوئی نہ بتا سکتا ہو. مہر بانو بی بی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم رانا صاحب. بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. مہر بانو ایک چیز سمجھائیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی, پہلے میں ذرا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں. شہریار آفریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ابھی ریسنٹلی ایک ٹاک شو میں, اور انہوں نے کہا جی کہ پنڈی والوں سے اور آپارے والوں سے بات ہو سکتی ہے, اور اس پہ اس کے علاوہ بات چیت نہیں ہو سکتی, کہ دوز آر دا پیپل ہو ڈو میٹر. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس ون؟ جی, دو نکتے ہیں اس کے اوپر. نمبر ایک تو جو ہمارے بانی چیئرمین کہا جاتا ہے مگر ہے تو ہماری جماعت کی پہچان اور ہم سب کی پہچان, عمران خان صاحب, انہوں نے اس پہ بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا ہے. ان کا بیان بھی آیا ہے اڈیالہ سے کہ وہ کسی سے بھی ڈیل نہیں کریں گے. انہوں نے 9 مہینے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں جعلی کیسز میں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں 9 سال بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں, مگر میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا جنہوں نے میرے ملک کو, میرے ملک کی عوام. تو یہ تو ہو گئی ان کی سٹیٹمنٹ. اب اس کے بعد کوئی دوسرا موقف سامنے کوئی بھی رکھے, اس کے لیے ہماری نظر میں تو کوئی معنی نہیں ہوگی. کہ شہریار آفریدی صاحب کہنے کا مطلب کچھ اور تھا. وہ طنز کر رہے تھے حکومت پہ, کیونکہ حکومت کی طرف سے اس وقت مختلف لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو پیغام دے رہے تھے کہ آپ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب 17 سیٹوں پہ جو حکومت بنی ہو, جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو, ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کسی سے گفتگو کریں؟ اور گفتگو کس بنا پر کریں گے؟ سب سے پہلا ہمارا تو نقطہ گفتگو کا یہی ہے نا کہ آپ مینڈیٹ عوام کا ان کو واپس دیں, اور جس وقت آپ وہ لیکن تسلیم کریں ایک گے منٹ, تو آئی ایم سوری آئی ایم حکومت ہی کٹنگ یو نہیں اوور رہے ہیئر گی. مہر بانو, لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شہریار آفریدی نے یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب وہ پنڈی والوں سے یا پارا والوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو وہ وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. دس از واٹ یو آر سیئنگ. جی, وہ طنز کر رہے تھے. بالکل طنز کر آپ کو رہے. سیریسلی وہی بیان لینا چاہیے ہے جو خان صاحب کی طرف سے آیا ہے. اوکے اوکے, ٹھیک ہے, فیئر انف, ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری ایک اور چیز ہے, اور بھی سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ملنے کے لیے تیار ہے
فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری عمران خان صاحب سے، اس پہ کیا کہیں گی آپ اتنی زور سے سر جی پہلے ہی ہلا دیا آپ نے سر اتنی زور سے؟ جی، کیونکہ مطلب اچھی سوچ ہے ان کی طرف سے. نواز شریف صاحب بیچارے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا. 4 سال بعد وہ اتنی امیدیں امنگیں لے کر پاکستان آئے تھے. شاید ان کی جماعت والے ان سے حقائق بیان نہیں کر رہے تھے ان 4 سالوں میں. 17 سیٹیں صرف ان کی جماعت کو ملی ان کے آنے کے باوجود. 4 سال بعد اتنا ہیروز ویلکم ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا. تو اس وقت میرے خیال میں افسوس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، یا جو ان کا سیاست میں ایک زمانے میں قد ہوا کرتا تھا، وہ ان کی اپنی جماعت نے ختم کر دیا ہے. اچھا چلے، لیکن مجھے ایک بات سمجھائے کہ یہ پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے ہوتا ہے نا پالیٹکس میں، برج بلڈنگ بھی ہوتی ہے. ہم نے بڑے شاہ صاحب کو دیکھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا، بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو برج بلڈنگ کا کردار بھی ادا کیا کرتے تھے. جب اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے، گورنمنٹ میں بھی ہوتے تھے، ایک برج بلڈنگ کا کردار ادا کیا کرتے تھے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. اچھا، اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہمیں بتا دیں، ایکسپلین کر دیں، کون سا بندہ ایسا ہوگا جو برج بلڈنگ کا کردار ادا کر سکتا ہو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ڈیل نہیں جی، لے لیں، یا میں اس قسم کی بات نہیں کر رہا. مائی کوسچن از ریلیٹڈ ٹو دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اب عمران خان صاحب سے کسی نہ کسی نے تو بات کرنی ہے، کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا. اب جو میٹر کرتے ہیں، تنزن کہا شہر یار آفریدی نے یا جیسے بھی کہا، ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز تو بالکل آبویس ہے. اب وہ تنزن بھی کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ اس میں وزن ہوتا ہے، چلے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے اور پولیٹیشنز بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس. تو پھر یہ آگے کیسے چلے گا سارا سلسلہ؟ جی یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں اس وقت. برج بلڈنگ اس وقت وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہو یا کوئی اخلاقی جرت ہو کہ وہ آ کے سب سے پہلے تو تسلیم کرے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پچھلے 16 مہینوں میں جو پاکستان میں ہوا ہے، وہ فسطائیت ہے. وہ اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا جو آئین ہے اس کو آپ نے پچھلے 16 تو نہیں، 2 سال ہو گئے، 2 سال سے آپ نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے. آپ پہلے ان حقائق کو تسلیم کریں گے تو اس کے بعد ہی تو ان کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر دیکھا جائے گا. آپ کے سامنے ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں. 9 مئی کو سال ہونے والا ہے. آپ نے نہ ان کے خلاف شواہد پیش کیے، نہ ان کے خلاف عدالت میں کوئی کاروائی چلی. وہاں پہ صرف تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، اور جو بیلز ہیں وہ ریجیکٹ کی جاتی ہیں، اور ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو جب آپ تسلیم کریں گے کہ یہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن آپ نے صرف اور صرف ایک جماعت کو توڑنے کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا، آپ ان چیزوں کو تسلیم کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر اس کے برعکس آپ کے سامنے کیا ہے؟ ابھی ہمارے لوگ پنجاب میں باہر نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے. پورے پنجاب میں، نارتھ پنجاب سے لے کے جنوبی پنجاب تک، آپ نے کیا دیکھا؟ پولیس کا جبر اور تشدد، لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے دھاوے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا جی چاہتی ہوں. جی بالکل. میں پوری بات سنتا ہوں آپ کی. میں ایک ساتھ ہی کوشچن ایڈ کر دوں، پھر آپ پوری بات کیجئے گا، ضرور کیجئے گا. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیا جائے، یعنی کہ اگر جو لوگ اننیسیسری غلط طریقے سے ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کو پہلے ریلیز کیا جائے، تو وہ ایک اچھی انٹینشن نظر آئے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید؟ اور یا مطلب کوئی ایسے مقدمات جو غلط ہیں ان کو ان سے ان کو ریلیف مل جائے، تو پھر ایک انٹینشن سمجھ آئے گی کہ ہاں the government is ready to talk to عمران خان in a serious way and they really mean it, right? یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. ایسے ہی ہے یا میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اس کورس کریکشن کی میں ذرا نشاندہی کر دیتی ہوں. آپ کے سامنے عمران خان کے خلاف جعلی مقدمے درج کیے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہے 6 ججز کا وہ خط جو کہتے ہیں کہ سیاسی نوعیت کی کیسز میں مداخلت ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کا اس کے بعد ان ایکشن. ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا.
پاکستان بار کاؤنسل نے ابھی تک جو انہوں نے تجویز پیش کرنی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ ان کی معاونت کے لیے وہ نہیں کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قدم پر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. حکومتی بینچز سے بیان ضرور آتے ہیں مگر وہ بیان جو ہے کھوکھلے بیان ہے, ان کے پیچھے کوئی ایکشن نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کل کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج تھا. آپ کوئی بھی ضلع لے لیں پنجاب کا, چاہے وہ فیصل آباد ہو چاہے وہ لاہور ہو, وہاں پہ ہمارے لوگوں کے گھر یا تو سیل کیے گئے یا ان کے اوپر دھاوا بولا گیا, بالکل بے گناہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ کس بنا پہ پاکستان پینل کوڈ کی کون سی شک ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کو آپ نے اریسٹ کیا. نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی, نہ انہوں نے کچھ کیا. ابھی بھی لوگ بند ہیں. حماد اظہر صاحب کا حلقہ ہے, وہاں پر ایک 12 سال کا بچہ, اس کو آپ نے گرفتار کر لیا کیا جواز بنا کر. پھر ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہے NA80 میں لالا اسد اللہ پاپا صاحب, نہ صرف ان کا گھر توڑا گیا بدترین طریقے سے, 19 اور گھر گجرانوالہ میں پولیس وہاں پہ گئی, دھاوا بولا, ان کا ٹی وی, فریج, فرنیچر, ٹیبل, پورا گھر توڑ پھوڑ کا شکار ہے. مطلب یہ رد عمل ہے. اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی گفتگو ہو یا چیزیں آگے بڑھیں, آپ کے سامنے ایک Okay, حکومت تو کھڑی نہیں ہے, آپ کے I سامنے got تو your point. ایک فیشسٹ ٹائرنٹس کھڑے ہیں. Okay, I got your point. تو کلیئرٹی کے ساتھ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیسیکلی what you need is, what you're asking is کہ آپ کے جو کیسز ہیں آپ نے لوگوں کے خلاف, یہ جو انلیگلی آپ کی نظر میں انلیگلی ڈیٹینڈ ہے, ان کو ریلیف ملے, ان کو چھوڑا جائے, تو پھر آپ کو کچھ سیریسنس نظر آئے گی گورنمنٹ کے اینڈ سے کہ واقعی وہ لوگ سیریس ہیں اور وہ سیریسلی کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ یو آر آسکنگ, دس از واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا چلے یہ تو ہو گیا, کلیئرٹی آ گئی آپ کی سوچ میں سے. تو وہ جو بات شہریار آفریدی نے کی تھی وہ طنزاً کی تھی. اچھا چلے کہ ان کے خیال میں جو نیوکلیس ہے وہ اٹ لائز سم ویئر ایلس, اور گورنمنٹ اگر بات بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے پاس اس کے اختیار میں ہے کچھ نہیں. دس از پرابیبلی شہریار آفریدی واز سیئنگ بقول آپ کے جو آپ ایکسپلین کر رہی ہیں. اچھا ناؤ لیٹس موو فارورڈ. تھوڑا سا اگر ملک کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ملک کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہے کچھ ایگریمنٹس سائن ہو چکے ہیں وتھ سعودی عربیہ, کچھ MOUs سائن ہوئے ہوئے. ایگریمنٹس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ مینس دے آر سیریس ٹو پمپ ان منی ان پاکستان, رائٹ؟ اچھا چلیں, اس کے علاوہ دے آر سو مینی ادر کنٹریز جو کہ تیار بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ پیسہ پمپ ان کرنے کے لیے. اف دیر از اے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اوور ہیئر کسی بھی قسم سے, اور انیشیٹو اگر نہیں لیا جاتا کسی بھی اینڈ سے, میں اس میں نہیں پڑھ رہا کہ عمران خان نہیں لیتے یا گورنمنٹ نہیں لیتی, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, نہیں لیا جاتا اور اسموتھ نہیں ہوتی سچویشن یہاں پہ, تو الٹیمیٹلی the country is going to get damaged, right? The country is going to suffer, right? Let me put it this way. So اگر سفر کرتی ہے, ملک سفر کرتا ہے, تو پھر اس کا بلیم آئے گا ڈیفینیٹلی پولیٹیشنز پہ آئے گا. So don't you think کہ اگر politicians نہیں بیٹھتے, if they don't sit across the table, put their heads together and they find out a way, ٹھیک ہے, whatever the way they want to go for, اور نہیں لے کے جاتے اس طرف چیزوں کو, تو then it's going to be a situation, ایک سچویشن بن جائے گی. بالکل جی, سچویشن تو آلریڈی بنی ہوئی ہے نا, آپ کے سامنے ہے سچویشن. اب دیکھیے, بالکل آپ کو ایک انویسٹمنٹ کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ماحول کیا ہوتا ہے؟ ایک ملک, جیسے آپ نے بالکل خود نشاندہی کی اپنے انٹروڈکشن میں, کہ ٹرانسپیرنسی سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میں اس میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی, جسٹس منصور علی شاہ نے ایک وہ آسما جہانگیر کانفرنس پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس میں انہوں نے بڑے کھل کے واضح طریقے میں کہا کہ ایک اسٹرانگ, روبسٹ, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی تو آپ کی باقی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں گی. تو سب سے بنیادی نقطہ آئی تھنک, اگر ہم اس کو بھی اور بھی فنڈامنٹل یا اس کا نچوڑ لیں, تو وہ ہے جب اس ملک میں ہم آئین کی پاسداری کریں گے, جب آئین ہمارا محور ہوگا ہماری سیاست کا, ہماری جمہوریت کا, تو آئین کے جو تقاضے ہیں نا ان کو پورا کرتے ہوئے, یا ان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہر ادارہ کام کرے گا, اس میں ایگزیکٹو بھی ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہے, جب تینوں ادارے جو ہیں جو پاکستان کے پلرز ہیں وہ سب جب اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا. تو جب تک آپ سسٹم کو ریسیٹ نہیں کرتے اور ہر ادارے کو اس کی آئینی حدود میں نہیں لے کر آتے, تو آپ آگے ترقی کی سوچ رکھنا ایک بچے کا خواب ہی ہوگا.
اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، دیکھیے سعودی عربیہ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی $20 بلین کی انویسٹمنٹ کے ایم او یو سائن ہوئے، اگریمنٹس ہوئی، انہوں نے تب بھی انٹرسٹ شو کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کووڈ آ گیا، کووڈ کے بعد آپ کا سیاسی استحکام جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا لانگ مارچز سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. وہی استحکام ہے جو ابھی تک ہم بحال نہیں کر سکے کیونکہ ایک جال سازی کے تحت حکومت بٹھا دی گئی ہے. تو میرا تو ماننا ہے کہ جب تک عوام کا مینڈیٹ ریسٹور نہیں ہوتا ہے، ایک 17 سیٹوں پر مبنی حکومت کس قسم کے فیصلے کرے گی؟ اور جن لوگوں نے اچھا ووٹ چوری کیے چلے وہ کس طرح یہ چانس ہے بات کسی ہم کے ساتھ یہ پرائیویٹائزیشن اور اوکے انویسٹمنٹ کر یہ سکتی؟ بات ہم ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، دوبارہ کر رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کا کنسرن ہے، بالکل Because we بالکل جی can't جی move forward. جی، آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی، بٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر اسی طرح سب لوگ اپنے اپنے جو سٹینس ہے اس سے نہیں ہٹیں گے، سب پارٹیز کی بات کروں، صرف آپ کی نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے، سب پارٹیز یا سب پارٹی کے لیڈران جو ہے اپنے اپنے سٹینس سے نہیں ہٹیں گے اور ریجڈ رہیں گے، تو یہ تو سارا پولیٹیکل سسٹم ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بند گلی کی طرف چلا جائے گا؟ رانا صاحب، واٹ پولیٹیکل سسٹم اس ملک میں؟ اب چلے ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم تو وہی ہے جو بالکل ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے ہے، ایک تباہ و برباد عمارت کی طرح آپ کے سامنے پڑا ہے. پر اکانومی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں اس وقت آپ انویسٹمنٹ کی ضرور بات کر رہے ہیں، یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں. آپ کے ابھی بھی جب سعودی عربیہ سے وفد آیا تھا تو کوئی ایم او یوز سچ سائن نہیں ہوئے ہیں. ایک بات ہوئی ہے کہ $5 بلین انسٹالمنٹ پہ آئیں گے، کچھ مہینوں میں اس پہ کوئی معاہدہ ہوگا. تو بالکل ابھی تک کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوئی ہے. دوسرا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی یا جا سکتی ہے، اس میں کوئی سٹیبلٹی آئی ہے، تو آپ سٹیبلٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اسٹیگننٹ ہے. آپ کی انڈسٹریل گروتھ اس وقت ملک میں بالکل اسٹیگننٹ ہے. اس کے بعد انفلیشن جو ہے وہ وہی 28% پہ ہے، اس پہ کوئی کمی نہیں ہے، مگر بڑھاؤ ضرور آ سکتا ہے کیونکہ آپ کے ٹیرف کے ریٹس جو ہے گیس، بجلی، یہ سب اوپر جانے والے ہیں. اس کے اوپر حکومت کے پاس ابھی تجویز انہوں نے ایک پیش کی ہے کہ وہ جو صارفین نے سولر پینل لگائے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس عائد کرنا چاہتے ہیں. تو ہر طرح سے مہنگائی آ رہی ہے. تیسری بات، آپ اگر بات کرتے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے تو کس طرح آپ نے مینج کیا ہے؟ آپ نے بالکل اکانومی کو سکویز کر کے اس کو سٹیگنیٹ کر کے اچیو کیا ہے. ایل سیز آپ کھول نہیں سکتے. آپ کے یہاں پہ جتنی بھی بزنسز کام کرتی ہیں ان کے باہر جتنی بھی پیمنٹس ہیں یا انہوں نے جو آنر کرنی ہے وہ آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہیں. تو اس صورتحال میں انویسٹمنٹ چھوڑے، ابھی جو کرنٹلی آپ کی ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کے لیے سروائیو کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو جب تک آپ بہتر پالیسیز نہیں بنائیں گے، جو کہ شاید اس وقت آپ کے پاس بنانے کا جواز نہیں ہے، بیکاز آئی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ لائک اے بروکن ریکارڈ. آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف 17 سیٹوں پر آئے ہیں. چلے وہ اس کا تو انیشیٹو لے لیا گیا ہے ایس آئی ایف سی کے تھرو، وہ ٹھیک ہے، آپ کے کنسرنز اپنی جگہ، لیکن وہ انیشیٹو تو لیا گیا ہے اور اس پہ سے نو بڈی از بیکنگ آؤٹ فرام ایس آئی ایف سی. وہ تو سیریسلی اس پہ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز آپ کے کنسرنز، آپ کی ریزرویشنز اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اس پہ آرگومنٹ نہیں کی جا سکتی. وہ کئی ایسی بھی ریزرویشنز ہیں، آبزرویشنز ہیں، کنسرنز ہیں جو آپ کی درست ہے. اور جو آپ نے اکانومی کا یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ نے یہاں پہ ایک پکچر پیش کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. بٹ وی ہیو ٹو موو فارورڈ، وی ہیو ٹو ہیو اے لائک اے وے فارورڈ پلان ود اس. اینی ویز بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، مہربان قریشی صاحبہ، آپ تشریف لائیں، یو ٹک آؤٹ ٹائم فار اس. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب سے ذرا پوچھ لیں کہ مولانا صاحب کی کر رہے نے، اور اس کے علاوہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ تو جناب یہاں پہ کہتی ہے ٹویٹا دی گل مک گئی. ہوں تو میں اللہ اعلان گنڈا پور صاحب کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ میں جاواں گا اسلام آباد تو اتنے جناب چڑھائی کروں گا. تو اگر یہ واقعی اسی طرح ہونے جا رہا ہے تو پھر واٹ نیکسٹ؟ فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ گنڈا پور صاحب تو بڑا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا اور اس بار تو حکومت ختم کر کے جاؤں گا اور عمران خان کو بھی نکال کے لے کے جاؤں گا. ڈونٹ یو تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ٹف سچویشن؟ اس کو مینیج کیا جا سکے گا؟ یہ دن بہ دن یہ خراب ہی ہوتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تم نے ایک پھر اسپیچ کی اور میں سمجھ یہ بھی فلمی ڈائلاگ تھے
کہ میں پچھلی دفعہ ٹویٹ میں جو ہے وہ مجھے گرفتار کر لیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ 9 مئی بھی نزدیک آ رہا ہے اور دوبارہ ایک 9 مئی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی تو 9 مئی میں ہوئی تھی اور دوبارہ ایک 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو آپ نے اجازت دی وزیر اعلیٰ بننے کی. ہمیں تو اسٹیٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں اور ان کو کبھی بھی نہیں وہ کیا جائے گا. اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ان کی 9 مئی میں ضمانتیں ہو چکی ہیں اور جو جے آئی ٹی بنی تھی جو چیز بھی تھی. لیکن ایسی چیزیں نہیں ہوتی. چیف منسٹر اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے. 9 مئی کو عمران خان کو کیسے نکالے گا جیل سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ آئیں گے اسلام آباد اور لے کے جائیں گے. دیکھ لیں, تکڑے ہو جائیں, اپنے بیان پہ پھر قائم رہیں. سو یو ہیو پھر ڈاؤٹس. ایسے نہ ہونا کہ پھر ایک زمانے میں وہ ایک بوتل کے ساتھ پکڑے گئے تھے اور پھر ہائی وے پہ بھاگ رہے تھے. یو ہیو ڈاؤٹس بہت ڈاؤٹس. کہ ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی. پتہ چل جائے گا نا, جیسے یہ کہتے ہیں نا میدان بھی حاضر ہے گھوڑے بھی حاضر ہیں. ہاں. میدان بھی حاضر ہے گھوڑے بھی حاضر ہے, کر کے دکھا دیں. تو پھر یہ بتا کہ یہ کیسے ٹینشن ڈیفیوز کیسے ہو سکتی ہے؟ گورنر کیوں نہیں لگاتے پیپلز دیکھیں پارٹی والے؟ ڈیفیوز ٹینشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ جب آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں اور امید کریں کہ وفاقی حکومت آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس میں ترقی ہو, اس میں امن و امان ہو. اپنے صوبے کے آپ حالات نہیں سنبھال سکتے. امن و امان کی صورتحال آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, آپ سی ایم کے حلقے میں دیکھیں لکی سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ کیا ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 8 انٹیلیجنس کے جو ہمارے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے انہی کے ضلع میں ہوئے. آج تک ان کے گھر فتح خانی کرنے کے لیے کوئی صوبائی حکومت کا نمائندہ نہیں گیا. وزیر اعظم یہاں سے چلے گئے کل, صوبائی حکومت کون سے نمائندہ وہاں پر گئے اوکے. آپ لا اینڈ سچویشن دیکھیں خیبر پختونخوا میں, سیلاب سے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اور کیا حالات ہیں, اور یہ لگے ہوئے ہیں جلسے جلوسوں میں توتیاں باجے بینڈ باجے لگا اس میں. تو یہ تو حکمرانوں کا کام نہیں ہوتا کہ آپ لوگ یہ کام کریں اپوزیشن کا. اگر آپ نے بینڈ باجے بجانے یا توتیاں بجانی ہے اس کا فورم اور ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے, اس فورم سے آپ رابطہ کریں پھر. لیکن یہ چیزیں کرنا مطلب ہے کہ ان کے اپنے بیانات. آپ مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی مروت صاحب پی ایس سی کے چیئرمین ہوں گے, دوسرا کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے جو حامد صاحب ہیں وہ چیئرمین ہوں گے. ان کے اپنے آپس میں بیانات نہیں ملتے, اپنے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ دوسروں کے ساتھ یہ کیا کریں گے. تو یہ جو میں سچویشن کی بات کر کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے, اگر پیپلز پارٹی والے کے پی کے اندر سے 5 سیٹیں نکال سکتے ہیں تو ابھی تک ڈیلے کیوں ہے گورنر اپوائنٹ کرنے میں؟ دیکھیں کچھ ایشوز تھے. ایشوز یہ تھے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن تھا, پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا, سینٹ کا جو ہے وہ ضمنی الیکشن تھا, پھر سینٹ کا الیکشن ہوا, چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا. بیچ میں وزٹ سے یہ ایران کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے. اور پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی, فیصلہ کرے گی کب تک؟ اس پنجاب اور کے پی کا, اور پی ایم ایل این نے فیصلہ کرنا ہے بلوچستان کا اور سندھ کا. تو اینی ٹائم بیٹھیں گے, جب بھی فیصلہ کریں جب بھی. اینی ٹائم سے مراد بجٹ سے پہلے, بجٹ سے بعد؟ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے جب بھی کریں. تو یو ہیو نو کلو کہ کب تک کریں گے؟ ہو جائے گا جلد, ہو جائے گا, اتنا جلدی نہیں ہے میرے خیال میں. جلدی نہیں ہے اتنی؟ میرے خیال میں نہیں, جو ہو جائے گا, جو چیزیں اسٹیپ وائز ہو رہی ہیں اسٹیپ وائز ہو جائیں گے. اچھا, مولانا صاحب کی بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب جو ہے, مولانا صاحب کا بڑا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے, اور ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ بھی اور ٹورڈز گورنمنٹ بھی. سو مولانا صاحب واٹ ایگزیکٹلی از ہی لکنگ فار؟ ایک تو وہ پرانا ریٹورک کیا ہو گیا نا کہ جناب مجھے سیٹیں ہار گئے, میں سیٹیں ہار گیا, مجھے جتوانا چاہیے تھا جیسے پنجاب میں جتوایا تھا. سو اس طرح کی چیزیں وہ لے کے, وہ تو ان سے پوچھے نا, وہ تو اس قسم کے اشارے کناروں میں باتیں دیکھیں مولانا کرتے ہیں صاحب نا. ایک اچھے سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی. لیکن میں مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے, اور آپ بھی اس کی اپنے تجزیہ اور آپ بھی اپنے اس پہ آپ کا بھی بڑی نظر ہے. 2002 کو چھوڑ دیں جب ایک ایم ایم اے بنی تھی اور مولانا صاحب کو بھی ایک انڈائریکٹلی لیڈر آف دی اپوزیشن بنا, حالانکہ اس بھی اس پارٹی کے نمبر زیادہ تھے, ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا, ایل ایف او بھی ہوا, جو کچھ بھی ہوا. ٹھیک. اس سے پہلے 2002 کی اسمبلی سے پہلے اور اس اسمبلی کے بعد ایوریج نکالے مولانا صاحب کتنی سیٹیں جیتے ہیں؟ وہی سیٹیں ان کے پاس آئی ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, 5-10 سیٹیں یہی ملتی ہیں ان کو. اب مولانا صاحب جہاں پر سیٹیں جیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ حلال اسمبلی ہے, یہاں سے میں اپنے سینٹرز بھی نکالنا چاہتا ہوں, سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے غفور حیدری کی سیٹ پہ ان کے ساتھ اسلام آباد میں انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا, ہم نے بلوچستان میں ان کو ووٹ کیا, پھر 2 سیٹیں ان کو بلا مقابلہ ہم نے دی, اور جہاں پر وہ ہار رہے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیے مولانا صاحب کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ پہلی دفعہ میں دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی نقش قدم کو فالو کر رہے ہیں. حالانکہ مولانا صاحب نے ہمیشہ ڈائلاگ سی پالیٹکس کی ہے, ایک جمہوری پالیٹکس کی ہے, اور مولانا صاحب ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی روش اختیار کر رہے ہیں. اور اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ڈائلاگس کریں, اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو ان کا فورم موجود ہے. اب آپ دیکھیں بلوچستان کی عوام کی جو بے عزتی مولانا صاحب نے اس نے اپنے پشین کے جلسے میں کی کہ جی بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ 70-80 روپے خریدی ہے. بھائی آپ بتائیں نا نام, پھر آپ اتنے جرت والے بندے ہیں تو آپ نام بتائیں کہ کس نے بیچی کس نے خریدی ہے. ہم نے تو کولیشن حکومت بنائی ہے,
پیپلز پارٹی نے جتنے ممبرس پیپلز پارٹی کے ہیں اسی تقریباً نون کے بھی ہیں، مولانا کے بھی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں. ہم نے تو ہمیشہ کولیشن حکومت بنائی ہے اور ہم نے اپنے کولیشن پارٹنر کو ساتھ لے کر چلے ہیں. ہم نے سینڈ میں بھی اپنے اپوزیشن کو بھی اور حکومتی نمائندوں کو دیکھ کر بلوچستان اسمبلی میں ان کو اپنا کوٹا جتنے بھی بنتے تھے ہم نے ان کو سیٹیں دی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خرید لی گئی ہے. پھر ان کے لوگ پھر شروع ہو، ہم جب باتیں کہ ان کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایسے تو ہم نے آپ کو بھی ایڈجسٹ کیا تھا، آپ کے بھائی کو بھی ہم نے ڈی سی یا کمشنر ڈی سی لگایا تھا اس میں. تو یہ چیزیں دیکھیں، وہ بھی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. آپ جب اتحاد میں ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ تو کل تک کہتے تھے کہ ہم نے اس ملک کو بحران سے نکالا جب آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہم تو آپ کا حصہ نہیں تھے، ہم تو اتحادی تھے نا. ان کو مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ میں تھا اور ساری میں نے ہیٹ اس وقت فیس کی جس وقت کرائسس تھا. مولانا صاحب فرنٹ فٹ پہ تھے، مولانا صاحب ساری ہیٹ فیس کر رہے تھے. تو ان کو گلا شکوہ بھی تو مولانا صاحب کو یہی ہے نا کہ میں اس وقت آگے تھا، اب مجھے کوئی جناب بالکل انہوں ہم نے تو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے، ہم تو اتحادی جماعت تھے. ہمیں تو انہوں نے نکال نہیں، دیا. آپ لوگوں کو تو انہوں نے شو کاز دے دیا تھا نا، آپ لوگ نکال دیا تھا نا. ہاں، اور این پی کو بھی نکال دیا تھا. تو پی ڈی ایم کی جماعتیں جانے وہ جانے، ہمارا کیا ہے اس کے ساتھ. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی وہ ہے، دیکھیں اگر آپ سیٹیں نہیں جیتے آپ اس حساب سے، اگر آپ 5 یا 6 سیٹوں پہ بولے کہ مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان بناؤ تو بن سکتا. کیا وعدہ کیا گیا تھا ان سے؟ کوئی واقعی بات پیپلز پارٹی نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. ہم نے پیپلز ہمیشہ پارٹی دیکھیں، تو آپ لوگ میرے خیال میں ان کو کہتے رہے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جائے. نون لیگ نے شاید وعدہ کیا تھا. دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کے دوران بھی، الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ نمبر گیمز پہ حکومت بنے گی. نمبر گیم اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہم وزیر اعظم ہوتے. پی ایم ایل اے کے ساتھ زیادہ تھے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم ہیں ان کے ساتھ. اگر مولانا صاحب کے پاس نمبر گیم ہوتی اور کچھ بھی ایسی ہوتی جس میں پی ایم ایل اور ان کے الائنس ہو کے بھی پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، پھر وہ بات کرتے. اس وقت بلوچستان میں ہماری حکومت، سندھ میں ہماری حکومت، تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہم ہیں مرکز میں، اور اب ہم بولیں کہ ہم پریزیڈنسی کسی اور کو دے دیں. خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن نمبر گیم بھی تو دیکھنا پڑے گا. مولانا صاحب جو ہے بیسیکلی میں یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں بڑی اچھی دوستی رہی ہے مولانا صاحب کے آصف زرداری ابھی صاحب بھی سے، ہے پریزیڈنٹ سے ابھی بھی ہے. دوستی تو ہوتی رہتی ہے پالیٹکس اپنی جگہ پہ. اچھا، تو مولانا صاحب ایک بات یہ بھی کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جناب عید کے بعد میں سڑکوں پہ آؤں گا اور فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. عید تو ختم ہوگی. عید کا وہ نہیں پتا کون سی عید کے بعد، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. فیصلے پارلیمان میں ہوتے ہیں، فیصلے مذاکرات کے ذریعے ہوتے ہیں. ڈی چوک پہ نہیں ہوتے، سڑکوں پہ نہیں ہوتے. مولانا صاحب کے تحفظات ہیں، وہ آئیں. اگر حکومت کے حوالے سے ہیں ہم ان کو بھی فیسلیٹ کریں گے. اگر ان کے فیسلیٹیٹ کیسے کریں؟ فیسلیٹ مطلب کہ ہم حکومت سے کہیں گے کہ آپ آئیں ان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، تو وہ منسٹریز دیں گے آپ؟ نہیں، وہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھیں اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں آنا چاہیں بالکل ہے، اگر ان کا جو شیئر بنتے ہیں منصب، اگر آپ 5-6 آپ کے جو مینیجر، اب تو اپوزیشن میں ہیں، اب تو پی ایس سی کے چیئرمین کا رول بنا وہ ہے اپوزیشن میں کہ مولانا صاحب کو ملنی ہے، پی ٹی آئی کو ملنی ہے. حکومت میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہے اپنا، ہمیں تو قربانی دی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے وزراء ہیں، آئی پی پی کے وزراء ہیں، تو اگر مولانا صاحب حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو جو ان کا کوٹا بنتے ہیں ان کو وزارت دے دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. سو اگر وہ مولانا صاحب اپوزیشن بینچز سے اٹھ کے آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے نا، ان کو منسٹریز ملیں گی جو بھی ان کا تو کوٹا یہی بنتا ہوتا ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے. باقی حکومت میں کیا دے سکتے ہیں ہم؟ تو مطلب کہ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. کیا مولانا صاحب جو ہے اس چیز پہ راضی ہو جائیں گے؟ اب اتنا آگے نہیں چلے گے بہت زیادہ، کیونکہ مولانا صاحب جیسے آپ نے بھی کہا، ہم لوگ بھی یہی اسیس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب از ناٹ اے اپوزیشن مٹیریل. سو واٹ ہیپن دس ٹائم؟ اتنا کیوں آگے چلے گئے؟ کہیں یہ سسٹم سارا وائنڈ اپ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم وائنڈ اپ ہوگا یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے گی کہ سسٹم وائنڈ اپ ہو. پولیٹیکل پارٹی تو نہیں چاہے گی، لیکن جو سچویشن بنتی جا رہی ہے اس میں کیا کریں گے آپ؟ نہیں، اگر سسٹم خدا نخواستہ وائنڈ اپ ہوا تو نقصان کس کو ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز، پھر یہی پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیشین، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، ان کو نقصان ہوگا. آج اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر آئیں گے بولیں گے آئیں ہم سب ایک ٹرک پہ بیٹھے ہیں اور ہم اس کی بالی گیری دوبارہ ایک جدوجہد کریں So سالوں don't you سال. think they are heading towards that thing? میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ جمہوری پالیٹکس کی ہے، ڈائلاگسی پالیٹکس کی ہے. یہ روش جو ہے پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی کے اس کو فالو مولانا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اگر ہم حکومت میں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پاکستان خدا نخواستہ یا جو بھی ہے وہ اس سے ان کو صلہ نہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ ہم اقتدار میں کیسے پہنچ سکتے ہیں، باقی ان کو کوئی غرض نہیں اس سے. بے شک اس کوشش میں کہ اقتدار میں کیسے آنا ہے، بے شک اس کوشش میں پتہ چلے کہ جناب ایک بند گلی کی طرف چلا گیا سارا سسٹم، اور پھر کوئی ان آپشن کی نہیں خواہش رہی. کیا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کو کس نے بار بار کہا کہ آپ پاکستان کی سپورٹ نہ کریں؟ پاکستان دشمنی کس نے؟ اب کہتے ہیں ہم پاکستان دشمنی نہیں کرتے. چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا. نہیں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مولانا صاحب. مولانا صاحب میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بھی بند گلی میں جائیں گے کہ
जमहूरी या जमहूरियत को नुकसान हो या डेमोक्रेसी को जो है वो कोई ऐसा उस एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाना चाहिए। एक बड़े बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपोजिशंस भी देखी हैं, हुकूमतें भी देखी हैं, चीज़ें देखी हैं। लेकिन मैं पीटीआई की बात कर रहा था। देखिए, जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे उन्होंने डी चौक पे धरना दिया। अब ईरान के प्रेसिडेंट आ रहे थे, इन्होंने सऊदी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी। और जानबूझ के करते हैं, एक को कहते हैं तुम ये करो, दूसरे को कहते हैं ये करो, तीसरे को कहते हैं ये करो। मैनेज चीज़ होती है, ऐसे नहीं होती कि बड़े भोले भाले ये प्री प्लान तरीके से काम करवाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो मिल के हुकूमत बनाना चाहती थी पीटीआई के साथ, और उन्होंने एक अपना बड़ा कुछ सीनियर लीडर जो है वो भी भेजा था इमरान खान के पास कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ होते हैं। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। राना सनाउल्लाह साहब ने ये मेरे शो में कहा है। व्हाट हैपेंड? कौन गया, कौन था इमरान खान से मिलने, या पैगाम लेके कौन? देखें, ऐसे मुझे तो नहीं पता कि कौन गया था, कौन। राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दी। हाँ, पीटीआई के जो असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पीटीआई हर जमात के साथ डायलॉग के लिए तैयार है। फिर उसके बाद एक और उनका लीडर आ गया कुछ टाइम के बाद कि सिवाय पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और एमकेएम गालिबन, उसके अलावा सबके साथ हम डायलॉग्स करने को तैयार हैं। आधे घंटे बाद, जैसे उनकी आदत है, हो जाती है। देखिए, नंबर 1 पार्टी आज़ाद सपोर्टेड बाय पीटीआई वो थे, नंबर 2 पीएमएलएन, नंबर 3 हमें। हम जाके उनकी मिन्नत करेंगे आप आकर हुकूमत बना लें। नंबर 1 का ही काम होगा, जो हुकूमत साजी करेगा वही लोगों के पास जाएगा। जैसे शहबाज शरीफ साहब कराची भी गए, कोयटा भी गए, हमारे पास भी है, सबके पास गए कि यार हुकूमत साजी में मिलकर हुकूमत साजी करते हैं। तो हम उनके पास जेल जाके वो मेहनत करेंगे, ये खुदा के वास्ते तुसी आ जाते हुकूमत। नंबर ज्यादा सर, देखिए नंबर गेम, देखिए उनकी नंबर गेम नंबर 1 पे थे, उनके जमहूरी हकबंद था। लेकिन वो कहते हैं आके हमारी मेहनत कोई करेगा और हमें कह के आप लोग बन जाए। लेकिन ऐसा सच नहीं हो सकता। आप अगर नंबर 1 थे, हमारे साथ रुकनी कमेटी एक बनाई थी और हमने कहा जिस पार्टी को भी पाकिस्तान की उस पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने, वो इस 7 रुकनी कमेटी के साथ डायलॉग्स करे, उसके बाद हम करके उस कमेटी को पीटीआई ने अप्रोच नहीं किया। और ना हमारी कमेटी को ये था कि हम जाके उनको जेल में मिलते कि हुकूमत बनाए, ऐसा कोई बात नहीं थी। So you are denying this. दूसरी बात ये देखें, आप और मैं हैं, हम इस माशरे में रहते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, कैफेज में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं। वहाँ पर अगर हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं गमी खुशी में, तो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं ना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के साथ बैठ गए तो हम कहेंगे आप जाकर हुकूमत बना लें। ऐसी चीज़ें नहीं होती। कई ऐसी मुलाकातें हमारी पार्टी के लोगों किसी के साथ हुई होंगी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई ऐसा सच था कि हम उनको कह दिया कि आप आकर हुकूमत बना लें। अच्छा, सो एज सच मतलब कि फॉर्मल हमारी कमेटी थी और हमारी कमेटी को किसी ने अप्रोच नहीं किया। और ना आपने अप्रोच किया। क्यों हम अप्रोच करें? हमने हुकूमत बनाई थी, पीटीआई के साथ मिलकर नहीं बनाई। हुकूमत उन्होंने बनाई थी ना। अब मुझे बताए, हुकूमत उन्होंने बनाई थी तो मेहनत हम करते हैं, उसको क्या हुकूमत बना लो, हम क्यों करते? ओके, गवर्नर क्यों नहीं लगाया जा रहा अभी तक? मौलाना साहब बड़े अकोमोडेट हुए हैं गवर्नर की सीट पे केपी में। आप सीटें भी 5 सीटें निकालते हैं केपी से और पीपल्स पार्टी वाले, और गवर्नर का भी आपको कहा गया है कि आप अपना गवर्नर लगा सकते हैं, आपको शुरू से अंडरस्टैंडिंग है। सो आप क्यों नहीं लगा रहे? व्हाट्स द डिले? हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। पार्टी लीडरशिप नहीं, लेकिन 5 सीटें निकालना कोई आसान काम तो नहीं था पीपल्स पार्टी के लिए। केपी में जहाँ पे एक इतना बड़ा सपोर्ट हो, वोट बैंक हो पीटीआई का, वहाँ से पीपल्स पार्टी की सीटें निकाले। पीपल्स पार्टी ने भी निकाले, बाकी जमातों पे निकाली। हमारा ये था कि पंजाब और केपी का गवर्नर पीपल्स पार्टी ने लगाना, बाकी 2 सूबों के जो है वो पीएमएलएन ने लगाने हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन केपी में पीएमएलएन का है। बट कन्विंसिंग आप मुझे स्टेटमेंट नहीं दे रहे, मुझे कन्विंस नहीं कर सक रहे कि डिले क्यों है। कोई डिले नहीं, आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। हर चीज स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज सब कुछ हो जाएगा। यू श्योर अबाउट दैट? आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। कि कोई डाउट्स हैं कि फलां होना चाहिए तो फलां नहीं होना आपने चाहिए? मिसाला डालना अपने प्रोग्राम में हो तो आप डाल ले कोई। नहीं, मसाला नहीं डाल रहा मैं, तो रियलिटी चेक हो जाएगा। उसमें आपको मुतमईन रहें, आप फिक्र ना करें। जो चीज़ें ऐसे ऐसे स्टेप वाइज जो चीज़ें हुई हैं हो गई हैं, ये भी हो जाएगा। ये हुकूमत जो है, मैं केपी की बात कर रहा हूँ, केपी की हुकूमत जो है, एक तरफ यहाँ पे शिबली फराज साहब जनाब कहते हैं कि जनाब यहाँ पे मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ जनाब गंडापुर साहब की हॉस्टाइल, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। फिर एक और यहाँ पे आता है, कोई एक बयान दे देता है, कोई दूसरा दे देता है, कोई तीसरा बयान दे देता है। आपने कहा कि जनाब ये सारे मैनेज्ड होती हैं चीज़ें, ठीक है। सो व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? मुझे बताएं, रिसेंटली जो मार पड़ी है पीटीआई को या सुन्नी दियात कौंसिल को ज़मीनी इलेक्शंस में, वो तो उन्होंने पीटीआई वालों ने कैंपेन ही नहीं की। देखें, उसमें उमर अयूब साहब कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन कि मैं इस इलेक्शन में धांधली हुई है बहुत बड़ी। सीएम केपी कहते हैं नहीं, बड़ा अच्छे इलेक्शन हुए हैं, शफाफ इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन करवाने वाले कौन थे? इलेक्शन कमीशन।
تو سی ایم اور کے پی حکومت کو اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ اچھے الیکشن کرانے میں، اور اسلام آباد والے کو اعتماد نہیں، وہ بھی کے پی کا ہے لیکن اس کو اعتماد نہیں ہے. اب ہم کس کی بات مانیں؟ وہی میں نے کہا نا 5 فرنچائز ہیں مختلف. اب یہ پتہ نہیں ایتھنٹک فرنچائز کون سی والی ہے، سرٹیفائڈ فرنچائز، کیونکہ ہر فرنچائز. ادھر عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ مرود صاحب کو بنائے اپنا پی اے سی کے چیئرمین، اور پھر کہتے ہیں کہ جی دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ نہیں وہ اس کو بنائے اپنا حامد صاحب کو بنائے. پھر کل عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی نہیں پرسوں جی مرود صاحب بنیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بنیں گے. تو ابھی تک وہ سرٹیفائڈ فرنچائز کا پتہ چل جائے کون سی ہے تو اس پہ مطلب بات ہی کر سکتا ہے کہ یار اس کو کیا جواب دے. ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا سرٹیفائڈ فرنچائز ہے کون سی. سرٹیفکیٹ ابھی تک عمران خان نے کسی کو دی نہیں، ہر کسی کو اسی اس پہ لگایا ہوا ہے، لارے پہ لگایا ہوا ہے کہ تم جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دو، اس کو کہتے تم یہ اسٹیٹمنٹ دو، اس کو کہتے تاکہ آپس میں لڑتے رہیں. کیا ایگزیکٹ وہی اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں جو عمران خان کہتا ہے؟ بالکل وہ دی جا رہی ہے. کیونکہ کسی زمانے میں جو قریب ترین لوگ ہوا کرتے تھے ان کو تو صرف آنکھ کا اشارہ کافی ہوتا تھا عمران خان کا. ابھی جو ہے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں کیوں کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے؟ کنفیوژن وہ کہتے ہیں کہ سکون سے آرام سے نہ بیٹھے سے نہ مجھے بھول نہ جو اور میں جیل میں سڑتا رہوں، تو یہ لڑتے رہیں گے تو میرے پاس روز آتے جاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. فیصل کریم گولی صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.